السلام علیکم ناظرین، آپ سب نے کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی حوالے سے دنیا کے کچھ تاریخی شہروں کے حوالے سے سن رکھا ہوگا۔ مثال کے طور پہ برطانیہ میں لنڈن یا اٹلی کے کچھ مشہور شہر جو ہیں اپنی تاریخی حیثیت کی وجہ سے مشہور ہیں، لیکن ان کی جو تعمیر اور تزئین ہے ان کی وجہ سے بھی وہ اپنی ایک علیحدہ اہمیت اور شہرت کے حامل ہیں۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو تاریخی شہر جو لندن ہے اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ وہاں پر قریباً 200 سال پہلے سے جو سیوریج کا نظام بنایا گیا ہے وہ آج تک متحرک بھی ہے اور بالکل ٹھیک بھی ہے۔ وہاں صدیوں پہلے جو سڑکیں یا جو ٹاؤن پلاننگ کی گئی تھی وہ آج تک اپنی صحیح حالت میں موجود ہے۔ کیا آپ کو اندازہ ہے کہ یہ شہر اتنے تاریخی ہونے کے باوجود آج تک اپنی صحیح حالت میں ہیں تو کیوں ہیں؟ اس کے پیچھے جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کو تعمیر کرنے والے لوگوں نے صدیوں پہلے جب ان کو تعمیر کرنے کے لیے ان کا پلان بنایا، ان کا ڈیزائن بنایا، تو اس وقت انہوں نے سوچا کہ مستقبل میں جب ان کی آبادیاں بڑھ جائیں گی، جب یہاں پر لوڈ بڑھ جائے گا، تب یہ سوسائٹیز یا یہ شہر جو ہیں یہاں پر رہنے والے لوگوں کو کس طرح سے سرو کریں گی۔ اور اس وقت انہوں نے ان شہروں کو یا ان آبادیوں کو بہت پہلے مستقبل کو ذہن میں رکھتے ہوئے پلان کیا تھا اور تعمیر کیا تھا، جس کی وجہ سے وہ آج تک بالکل اچھی حالت میں موجود ہیں۔ جب بھی ہم کوئی پروڈکٹ خریدنے کی بات کرتے ہیں یا کسی بھی چیز کے بارے میں معلومات لینا چاہتے ہیں تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ پروڈکٹ کس نے بنایا ہے۔ کیا اس کو بنانے والا خاص طور پہ کسی مخصوص تعلیم، کسی خاص تجربے کا حامل ہے کہ نہیں ہے؟ ان چیزوں کو جاننے کے بعد ہی ہم اس چیز کی کوالٹی کے بارے میں اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اب جب ہم ایک سب سے دنیا کا اپنی زندگی کا سب سے ایک اہم فیصلہ کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں، یعنی پراپرٹی لینے کے بارے میں یا گھر بنانے کے بارے میں، تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو پراپرٹی ہم جہاں پر لے رہے ہیں، جو گھر ہم بنانے جا رہے ہیں، اس کو بنانے والا کون ہے، اس کا پہلے کتنا تجربہ ہے یا اس فیلڈ میں پہلے کتنا تعلیم یافتہ ہے۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم جب فیصلہ کرتے ہیں تو عمومی طور پہ ہمارے فیصلے بہتر نتائج لے کر آتے ہیں۔ اسی حوالے سے میں آپ کو روڈن انکلیو کی ایک نئی خوشخبری، ایک جو ہے خبر آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ روڈن انکلیو نے چند دن پہلے ایک بہت بڑے ایونٹ میں جو کہ میرٹ میں ہوا، وہاں پر اناؤنس کیا ہے کہ کون ڈیولپر ہے جو روڈن انکلیو کو ڈیولپ کرنے جا رہا ہے۔ تو ایک بہت خوشخبری آپ کے لیے یہ ہے کہ پورے پاکستان میں نیشنلی رینونڈ بہترین سوسائٹی گلبرگ اسلام آباد، جس کا آپ نے نام آلریڈی سن رکھا ہے، جن ڈیولپرز نے اس سوسائٹی کو ڈیولپ کیا ہے انہی نے روڈن انکلیو کو بنانے کا اب فیصلہ کیا ہے۔ روڈن انکلیو کا یو پی ڈی ایل کے ساتھ کانٹریکٹ ہوا ہے اور یو پی ڈی ایل اپنی سبسیڈریز جس میں اے بی ڈی اور نیو لیف وہ کمپنی ہے جنہوں نے پورے گلبرگ گرینز میں ہارٹری کلچر کا جو ہے مینیج کیا ہے اور اس کو انہوں نے تیار کیا ہے۔ یہی پوری کمپنی جو ہے ایز اے ہول، جس میں یو پی ڈی ایل ہے، اے بی ڈی ہے اور نیو لیف ہے، ان لوگوں نے اب روڈن انکلیو کو بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ جو لوگ گلبرگ گرین کو دیکھ چکے ہیں وہ بہت اچھی طرح واقف ہیں کہ گلبرگ گرینز اگلے کئی برس، کئی دہائیوں کے لیے ذہن میں رکھ کر پلان کیا گیا ہے۔ اس کا انفراسٹرکچر، اس کی گرینری اس چیز کی گواہ ہے کہ سوسائٹی کتنی بہترین تخلیق کی گئی ہے۔ بالکل اسی ویژن کے ساتھ، بالکل اسی ارادے کے ساتھ ان کا کانٹریکٹ اب روڈن انکلیو کو بنانے کے لیے ہوا ہے، اور یہ بہت خوش آئند بات ہے کہ روڈن انکلیو اب انشاءاللہ جلد راولپنڈی اسلام آباد کے نقشے پر گلبرگ کی طرح بلکہ اس سے بہتر ایک جو ہے سوسائٹی بن کر آپ کے سامنے آئے گی اور آپ کو سرو کرے گی۔ جب میں نے اس ایونٹ کو اٹینڈ کیا تو وہاں پر مسٹر عبداللہ جو کہ روح رواں ہیں یو پی ڈی ایل کے، ان کا بیان میں نے سنا تو ان کی اپروچ اور ان کا ویژن اتنا زبردست تھا جو میں پہلے سوسائٹیز کے حوالے سے لوگوں میں نہیں جانتا۔ ان کا جتنے بھی ایک سوسائٹی میں اہم پہلو ہوتے ہیں، جس میں سیوریج، پانی، بجلی، گیس، یا 20 سال بعد، 50 سال بعد سڑکوں کو جو ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے ان کی مینٹیننس، یا صدیوں بعد بھی جب سوسائٹی، دہائیوں کے بعد سوسائٹی پہ آبادی کا لوڈ بڑھے گا تو سوسائٹی کا سیوریج کا نظام آج سے 20-30 سالوں بعد کہاں پر جائے گا، ان چیزوں کو وہ آج پلان کر رہے ہیں۔ ان کا ویژن ہے کہ وہ آج اس چیز کو انٹرپرائزز میں بدل دیں گے تاکہ آنے والی کئی دہائیوں تک وہ انٹرپرائزز ان چیزوں کی ذمہ دار ہوں۔ تو ایک اچھی سوسائٹی میں انسان کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ ایک اچھی لوکیشن، ایک اچھا انفراسٹرکچر اور وہ تمام سہولتیں جو زندگی کو خوشحال اور پرسکون بناتی ہیں۔ تو انہی تمام چیزوں کو بنیاد بنا کر یو پی ڈی ایل نے پہلے گلبرگ کو ڈیولپ کیا ہے اور اسی طرز پر اس سے بہتر ویژن کے ساتھ اب انہوں نے ارادہ کیا ہے، کانٹریکٹ کیا ہے روڈن کے ساتھ کہ وہ روڈن کو ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں۔ رادر جو عبداللہ صاحب ہیں جو کہ سی ای او ہیں روح رواں ہیں یو پی ڈی ایل کے، انہوں نے بہت خوشی کا اظہار کیا کہ انہوں نے اس مخصوص لینڈ کو کانٹریکٹ کیا ہے جس
کو وہ بنانے جا رہے ہیں وہ خود اس چیز پر خوش تھے کہ اتنی بہترین لوکیشن پر انہیں یہ چیز ڈیولپ کرنے کا اور سرو کرنے کا موقع مل رہا ہے. تو آئی ہوپ کہ بہت جلد آپ کو راولپنڈی اسلام آباد کے نقشے پہ بالکل یونیک ایک مختلف نوعیت کی بہترین سوسائٹی دیکھنے کو ملے گی. جو لوگ بھی اس میں کسی نہ کسی حوالے سے لنکڈ ہیں, جنہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے, جنہوں نے پلاٹ لیے ہیں یا جو فیوچر میں ادھر انویسٹمنٹ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں, میں ان کو بہت مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ صحیح طرز پر سوچ رہے ہیں, وہ صحیح طرز پر جا رہے ہیں. ان کا فیصلہ اس حوالے سے بہت بہتر انشاءاللہ مستقبل قریب میں ثابت ہوگا کہ ان کی چوائس آف سوسائٹی یا چوائس آف انویسٹمنٹ ایک بہترین سوسائٹی کے ساتھ ہے, ایک بہترین ڈیولپر کے ساتھ ہے. جس طرح روڈن نے پہلے اپنی روایت بنائی کہ وہ پاکستان کے ٹاپ کنسلٹنٹس نیس پاک سے اس کو ڈیزائن کروا رہے تھے, بالکل اسی طرح انہوں نے پاکستان میں جو سب سے بہترین سوسائٹی ہے ان کے ڈیولپرز کو اس سوسائٹی کو ڈیولپ کرنے کے لیے چوز کیا. تو آئی ہوپ کہ آپ سب جو لوگ بھی انویسٹر ہیں یا کسی بھی حوالے سے سوسائٹی کے ساتھ منسلک ہیں ان تمام چیزوں سے اور ان کی اہمیت سے واقف ہیں. تو ہیئر از دا نیوز, UPDL is going to develop this beautiful society on the ground and you will see soon. آپ کو ریزلٹس نظر آئیں گے, آپ لوگ دیکھیں گے کہ کتنی جلدی نقشہ بدلتا ہے. سوسائٹیز کے وعدے تو بہت کیے جاتے ہیں لیکن سوسائٹیز سرو کون کرتا ہے یہ ان کے پچھلے کیریئر بتاتے ہیں. تو گلبرگ از این ایگزامپل اینڈ روڈن از گوئنگ ٹو بی اے لینڈ مارک. آئی ہوپ کہ آپ سب اس خوشخبری سے واقف ہو چکے ہوں گے یا آج اس کو جان چکے ہیں. اینڈ آئی بلیو کہ آپ انویسٹمنٹ کے لیے روڈن کو ضرور چوز کریں گے. تو ایز اے ریئل لینڈ ایجنسی ماسٹر ڈیلرز آف روڈن وی ویلکم یو. ہمارے پاس آپ تشریف لائیں, ہم آپ کی خدمت کریں گے. السلام علیکم.